لیکن افسوس پیری رئیس کا انجام بہت دردناک ہوا۔ جس انسان نے پوری زندگی سلطنت اور علم کی خدمت میں لگا دی، اسے سیاسی سازشوں کی وجہ سے 80 سال کی عمر میں قتل کر دیا گیا۔ 20ویں سینچری میں جب یو ایس ایئر فورس نے اس میپ کی جانچ کی تو وہ بھی مان گئے، اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ 1513 میں کسی کے پاس یہ ڈیٹا کیسے ہو سکتا تھا۔ وہ نقشہ جو شاید ایگزسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیونکہ اس نقشے میں کچھ ایسا دکھایا گیا ہے جو انسانی تاریخ کے حساب سے ناممکن ہے۔ اس میں انٹارکٹیکا کا وہ ساحل دکھایا گیا ہے جو برف جمنے سے پہلے تھا۔ اب ذرا سوچئے، انٹارکٹیکا کو آفیشلی 1820 میں دریافت کیا گیا تھا، یعنی پیری رئیس کے نقشے کے پورے 300 سال بعد۔ سائنس کہتی ہے کہ انٹارکٹیکا پر برف کی تہ پچھلے 6000 سال سے جمی ہوئی۔ آج ہم بات کریں گے پیری رئیس میپ۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو لے کر چلوں گا تاریخ کے اس اندھیرے اور پر اسرار کونے میں جہاں کی حقیقت اور افسانہ آپس میں ٹکراتے ہیں۔ سوچئے اگر میں آپ سے کہوں کہ آج سے 500 سال پہلے جب دنیا کے پاس نہ کوئی سیٹلائٹ تھی، نہ کوئی ہوائی جہاز اور نہ ہی کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی، اس وقت ایک مسلمان سمندری سپہ سالار نے ہرن کی کھال پر ایک ایسا نقشہ بنایا جس نے آج کی ماڈرن سائنس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ یہ کہانی صرف ایک میپ یا کاغذ کے ٹکڑے کی نہیں، یہ کہانی ہے اس بھولی ہوئی عظمت کی، اس شان کی اور اس علم کی جو ہمارے بزرگوں کے پاس تھا، مگر وقت کی دھول نے اسے ہم سے چھپا دیا۔ آج ہم بات کریں گے پیری رئیس میپ کی، وہ نقشہ جو شاید ایگزسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیونکہ اس نقشے میں کچھ ایسا دکھایا گیا ہے جو انسانی تاریخ کے حساب سے ناممکن ہے۔ اس میں انٹارکٹیکا کا وہ ساحل دکھایا گیا ہے جو برف جمنے سے پہلے تھا۔ ہاں، آپ نے صحیح سنا، برف سے پاک انٹارکٹیکا جو آج برف کی موٹی تہ کے نیچے دبا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پیری رئیس کو 300 سال پہلے کیسے پتا چلا کہ وہاں زمین کیسی دکھتی ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی غیبی طاقت تھی، یا پھر ہماری تاریخ میں کوئی ایسا راز دفن ہے جسے ہم آج تک سمجھ نہیں پائے؟ دل تھام کر بیٹھیے، کیونکہ آج ہم اس راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے سال 1929 میں، ترکی کے شہر استنبول سے۔ سلطنت عثمانیہ یعنی آٹومن امپائر کا سورج غروب ہو چکا تھا، اور ٹوم کاپی پیلس جو کبھی سلطان کی شان ہوا کرتا تھا اب ایک میوزیم بن رہا تھا۔ وہاں کچھ ماہر پرانی کتابوں اور دستاویز کی صفائی کر رہے تھے۔ اچانک دھوئیں اور پرانے کاغذات کے ڈھیر میں ایک جرمن ماہر گستاو ڈائسمین کی نظر ہرن کی کھال پر بنے ایک پرانے نقشے پر پڑی۔ جب اس نے اس دھول مٹی کو ہٹایا اور غور سے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ یہ کوئی عام نقشہ نہیں تھا، اس پر جو تاریخ لکھی تھی وہ تھی محرم 919 ہجری، یعنی عیسوی سال کے حساب سے 1513۔ اس میپ کو بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ عثمانی نیوی کا مشہور ایڈمرل پیری رئیس تھا۔ لیکن اصل حیرانی کی بات یہ نہیں تھی کہ یہ کتنا پرانا ہے، بلکہ یہ تھی کہ اس میپ پر ساؤتھ امریکہ، افریقہ اور سمندر کی ڈیٹیل اتنی ایکوریٹ تھی کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ مگر جب ماہرین کی نظر نقشے کے نچلے حصے پر پڑی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں زمین کا ایک ایسا ٹکڑا بنا ہوا تھا جو اس وقت تک دریافت ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ ٹکڑا انٹارکٹیکا کا تھا، اور سب سے خوفناک اور حیران کن بات یہ تھی کہ انٹارکٹیکا کو بنا برف کے دکھایا گیا تھا۔ ہری بری زمین اور ساحل کے ساتھ اب انٹارکٹیکا نظر آ رہا تھا۔ اب ذرا سوچئے، انٹارکٹیکا کو آفیشلی 1820 میں دریافت کیا گیا تھا، یعنی پیری رئیس کے نقشے کے پورے 300 سال بعد، اور اس وقت بھی انٹارکٹیکا پوری طرح برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ تو پھر 1513 میں استنبول میں بیٹھ کر ایک مسلمان ایڈمرل نے یہ کیسے بنا دیا؟ یہ سوال آج بھی سائنٹسٹ، ہسٹورینز اور جیوگرافرز کے دلوں میں چبھتا ہے۔ اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، اس دور میں جب مسلمان دنیا میں علم اور ہنر کا ڈنکا بجاتے تھے۔ پیری رئیس صرف ایک نقشہ بنانے والا نہیں تھا، وہ سمندروں کا بیٹا تھا۔ ان کا اصلی نام احمد محی الدین پیری تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اپنے چچا مشہور کمال رئیس کے ساتھ سمندری جنگوں اور سفروں میں گزارا تھا۔ ان کے اندر اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کو سمجھنے کا اور کھوجنے کا ایک جنون تھا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان صرف تلوار کے دھنی نہیں تھے، بلکہ وہ ستاروں کی چال
हवाओं का रुख और समंदरों की गहराइयों का इल्म रखते थे। पीरी रईस ने अपनी किताब बहरिया में लिखा है कि उन्होंने ये नक्शा बनाने के लिए कोई 20 पुराने मैप्स का सहारा लिया। उन्होंने लिखा कि उन्होंने सिकंदर आजम के जमाने के मैप्स, क्रिस्टोफर कोलंबस के मैप्स और कुछ ऐसे पुराने अरबी और पुर्तगीज मैप्स को कंबाइन किया जो अब दुनिया से गुम हो चुके हैं। पीरी रईस की ईमानदारी देखिए, उन्होंने साफ साफ बताया कि ये सारा इल्म उनका अपना नहीं है, बल्कि उन्होंने पुराने इल्मों को जमा किया है। लेकिन यहाँ सस्पेंस और गहरा हो जाता है। अगर पीरी रईस ने पुराने मैप से कॉपी किया तो वो पुराने मैप्स किसने बनाए थे? वो कौन था जो हजारों साल पहले एंटार्क्टिका को बिना बर्फ के देख चुका था? साइंस कहती है कि एंटार्क्टिका पर बर्फ की तह पिछले 6000 साल से जमी हुई है। तो क्या 6000 साल पहले कोई ऐसी सिविलाइजेशन थी जो समंदरों का सफर करती थी और मैप्स बनाती थी? पीरी रईस का मैप हमें मजबूर करता है कि हम इंसानी तारीख के बारे में दोबारा सोचें। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ एंटार्क्टिका की नहीं है। इस मैप की एक्यूरेसी यानी दुरुस्तगी इतनी हैरानकुन है कि 20वीं सेंचुरी में जब यूएस एयर फोर्स ने इस मैप की जांच की तो वो भी मान गए। 1960 में प्रोफेसर चार्ल्स हेपगुड ने यूएस एयर फोर्स को खत लिखा और पूछा कि क्या पीरी रईस का मैप वाकई एंटार्क्टिका के इस साहिल को दिखाता है जो बर्फ के नीचे है? तो जवाब आया कि हाँ, ये नक्शा हैरानकुन हद तक सही है। इसमें जो जमीन दिखाई गई है वो आज बर्फ के नीचे छुपी हुई है और हमें ये समझ नहीं आ रहा कि 1513 में किसी के पास ये डाटा कैसे हो सकता था। इस जवाब ने दुनिया में तहलका मचा दिया। जरा सोचिए, आज हम सैटेलाइट सोनार टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और जमीन के नीचे देखते हैं, मगर पीरी रईस ने कलम और दवात से वो कर दिखाया जो आज की टेक्नोलॉजी के लिए भी चैलेंज था। क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि हमारे बुजुर्गों के पास वो इल्म था जो आज हम भूल चुके हैं? इस मैप को देखते हुए एक अजीब सा दर्द और फख्र महसूस होता है। दर्द इस बात का कि हमने अपनी उस शानदार विरासत को खो दिया। हमने किताबों से दोस्ती छोड़ दी, हमने खोज और फिक्र का रास्ता छोड़ दिया। लेकिन फख्र इस बात का कि जब यूरोप अभी अंधेरों में भटक रहा था, जब वहां लोगों को नहाना भी नहीं आता था, उस वक्त मुसलमान समंदरों पर हुकूमत कर रहे थे। पीरी रईस जैसे लोग सिर्फ जंग नहीं लड़ रहे थे, वो आने वाली नस्लों के लिए इल्म महफूज कर रहे थे। उनका मकसद सिर्फ जमीन पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि अल्लाह की जमीन के नक्शों को समझना और उन्हें दुरुस्त करना था। ये मैप जो आज इस्तांबुल के म्यूजियम में शीशे के पीछे रखा है, ये सिर्फ चमड़े का टुकड़ा नहीं है। ये मुसलमानों की खोई हुई शान की एक गवाही है। ये चीख कर कह रहा है कि उठो और देखो तुम्हारा माजी कितना शानदार था। पीरी रईस की कहानी में एक और जज्बाती पहलू भी है। इस मैप को बनाने के बाद उन्होंने उसे सुल्तान सलीम अव्वल को तोहफे में दिया था। सुल्तान ने उसे देखकर कहा था कि दुनिया कितनी छोटी है। लेकिन अफसोस, पीरी रईस का अंजाम बहुत दर्दनाक हुआ। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी सल्तनत और इल्म की खिदमत में लगा दी, उसे सियासी साजिशों की वजह से 80 साल की उम्र में कत्ल कर दिया गया। उनकी गर्दन मार दी गई, मगर उनका काम, उनका ये नक्शा उनकी रूह की तरह आज भी जिंदा है। जब भी कोई हिस्टोरियन इस मैप को देखता है तो पीरी रईस की काबिलियत के आगे सर झुकाता है। उनका कत्ल हो गया, लेकिन उनका नाम समुद्र की लहरों की तरह आज भी गूंज रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि सच और इल्म को तलवार से खत्म नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये बनता है कि पीरी रईस ने वो सोर्स मैप्स कहां से लिए जिनमें एंटार्क्टिका बर्फ के बगैर था? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि शायद हजारों साल पहले नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद या उससे पहले कोई ऐसी कौम थी जिनके पास एडवांस्ड नॉलेज था। मुसलमान होने के नाते हम जानते हैं कि अल्लाह ने इंसान को बहुत कुछ सिखाया है। हो सकता है कि ये वही पुराना इल्म हो जो सीना बसीना चलता आ रहा था और पीरी रईस के हाथ लग गया। कुछ लोग कहते हैं कि एलियंस ने मदद की, मगर हमें एलियंस की जरूरत नहीं। हमारा अपना माजी, हमारे अपने साइंटिस्ट और स्कॉलर्स इतने काबिल थे कि वो ऐसे करिश्मे कर सकते थे। पीरी रईस ने ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री का इतना बेहतरीन इस्तेमाल किया कि आज की कंप्यूटर्स भी इस कैलकुलेशन को देखकर दंग रह जाते हैं। उन्होंने जमीन की गोलाई कर्वेचर को मैप पर उतार दिया था, जो उस जमाने में नामुमकिन समझा जाता था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिर्फ हैरान करने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है।
پیری رئیس کا میپ ہم سے سوال کرتا ہے، کیا ہم واقعی ترقی کر رہے ہیں یا ہم نے کچھ بہت قیمتی کھو دیا ہے؟ آج ہم جی پی ایس یوز کرتے ہیں راستے ڈھونڈنے کے لیے، گوگل میپس دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا سینس آف ڈائریکشن کھو چکا ہے۔ پیری رئیس کے پاس جی پی ایس نہیں تھا، لیکن ان کے پاس ویژن تھا۔ ان کے پاس وہ روحانی اور علمی طاقت تھی جو انہوں نے سمندر کے اس پار دیکھنے کی صلاحیت دیتی تھی۔ آج ہمیں ضرورت ہے اسی جذبے کی، اسی کیوریوسٹی کی جو پیری رئیس میں تھی۔ وہ چاہتے تو آرام سے گھر بیٹھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے سمندروں کی خاک چھانی، طوفانوں کا مقابلہ کیا تاکہ وہ دنیا کو سچ دکھا سکے۔ ویڈیو کے آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ پیری رئیس کا میپ اصل میں ایگزسٹ کرتا ہے تاکہ وہ ہمیں یہ یاد دلا سکے کہ انسان کی صلاحیت کی کوئی حد نہیں، اور خاص طور پر مسلمانوں کا علم کے میدان میں جو حصہ رہا ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہ نقشہ ایک ثبوت ہے کہ ہمارے پوروج، ہمارے فور فادرز دنیا کے لیڈر تھے، نہ صرف طاقت میں بلکہ ایجوکیشن اور سائنس میں بھی۔ انٹارکٹیکا کا راز شاید کبھی پوری طرح نہ کھلے کہ وہ برف کے نیچے واقعی کیسا تھا یا پیری رئیس نے اسے کیسا دیکھا، لیکن ایک بات صاف ہے، جب تک ہم اپنے ماضی سے جڑے رہیں گے ہمارا مستقبل روشن رہے گا۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہماری تاریخ میں ایسے بے شمار راز چھپے ہیں جو ابھی سامنے آنا باقی ہیں، اور اگر پیری رئیس کی اس محنت اور قربانی نے آپ کے دل میں بھی وہ پرانی شان کا جذبہ جگایا ہے تو اس کہانی کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ علم پھیلانے سے بڑھتا ہے، اور اپنی تاریخ پر فخر کرنا ہی ایک زندہ قوم کی نشانی ہے۔ شاید کوئی اور پیری رئیس ہمارے بیچ ہی کہیں موجود ہو جو بس اپنی منزل کی تلاش میں ہو۔ اللہ ہم سب کو علم کی روشنی سے منور رکھے۔ دوستو، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔